ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ جو چہرے اور ہاتھ کھولنے کی اجازت آپ کو ملی کہ کوئی عورت نامحرم کے سامنے اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے اور یا کسی نامحرم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھول سکتی ہے کلائی کے جوڑ تک، یہ دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. دو شرطیں اگر جب پوری ہوں. پہلی تو چیز یہ کہ ہاتھ اور چہرے اور ہاتھوں کے اوپر کوئی بھی زینت نہیں ہونی چاہیے. اب اس کی تفصیل آئے گی. نہ چہرے پر کوئی زینت ہونی چاہیے، نہ آنکھوں پہ کوئی زینت ہونی چاہیے سوائے ایک آدھ زینت کے، اور نہ ہی ہاتھوں کے کلائی کے جوڑ تک کوئی زینت ہونی چاہیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا یہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ لذت اور عیبہ سے پاک ہونی چاہیے. البتہ آقا سیستانی نے ایک بات اس کے اندر کہی ہے جو بھی تفصیل آگے چل کر آ جائے گی. تو یہ دو شرطیں پوری ہونی چاہیے. زینت نہیں ہونی چاہیے ان اعضاء پر. اگر ان اعضاء پر کوئی بھی زینت والی چیز آپ نے لگائی اور میک اپ کیا تو اب آپ کے لیے میک اپ کرنا تو جائز ہے، البتہ نامحرم کے سامنے جب آپ آئیں گی تو آپ ان چیزوں کو چھپا کر آئیں گی. چہرے پر میک اپ کیا ہے تو چہرہ چھپانا پڑے گا، ہاتھوں پہ میک اپ کیا ہے تو ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا. دستانے سے چھپائیں، نقاب لگا کے چھپائیں، چادر پہن کر چھپائیں، کسی بھی طرح سے چھپائیں یا نامحرم کے سامنے ہی نہ آئیں. یعنی اسلام نے میک اپ کرنے پہ پابندی نہیں لگائی آپ کو پابندی لگائی ہے نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے آنے پر پابندی. تو پہلی تو مسئلہ یہ ہے کہ نگاہ کہ زینت نہ ہو، اور اگر کوئی شخص بری نگاہ ڈال رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے عورتیں زیادہ محسوس کر سکتی ہیں اس بات کو کہ کس کی نگاہ بری ہے کس کی نگاہ بری نہیں ہے، معلوم ہے کہ یہ نگاہ بری ڈال رہا ہے، تو آقا سیستانی نے اپنے اکثر زیادہ تر فتاوا میں عورت کے لیے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو بھی پھر چھپا لے. البتہ ایک استفتاء ایسا ہے فقط جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مرد کی اپنے طور پر ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ صرف فقط ایک استفتاء ہے. اور اس کے علاوہ کئی سارے فتاوے جو مختلف طریقوں سے ان سے پوچھے گئے تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ عورت کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ مرد بری نگاہ ڈال رہا ہے اس پر تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپا لے، حتیٰ کہ ممیز بچہ جس کے متعلق امکان ہو اس سے بھی اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا جس کے متعلق امکان ہے کہ یہ بری نگاہ ڈال رہا ہے یا ڈال سکتا ہے، تو پھر پردے کی پابندی اس کے سامنے کرنا ہوتی. تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کچھ زینتیں ایسی ہیں جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ ہوگا کہ وہ اگر خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر کوئی ممانعت نہیں، لیکن وہ الگ سے باہر سے لگائی ہوئی زینتیں نہیں ہوتی. البتہ چند ایک استثناءات ہیں جو بھی آگے چل کر آ رہی ہیں. تو اگر چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے کسی بھی عورت نے، مثلا لپسٹک لگائی ہوئی ہے، مثلا اور بہت سارے کریم اور پاؤڈر اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جس سے آپ زیادہ واقف ہیں، وہ ساری مختلف قسم کی کوٹنگز کی ہوئی ہیں اگر چہرے کے اوپر، اور تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت تو ہے نامحرم کے سامنے، بس وہ اس کو پردہ کر کے آنا پڑے گا اگر وہ نامحرم کے سامنے آ رہی. تو اگر کہیں جا رہی ہے، مثلا کسی شادی کی تقریب میں جا رہی ہے اور یا کسی اور جگہ جا رہی ہے، گھر سے باہر نکل رہی ہے، عورتیں کچھ نہ کچھ میک اپ وغیرہ کر کے ہلکی سی لپسٹک لگا کر یا اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی لگا کر نکلتی ہیں، جس سے لگ جاتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ چہرے کے اوپر اس کے میک اپ ہے. بھڑکیلے میک اپ تو اپنی جگہ پر وہ تو واضح طور پر یقیناً حرام ہے، لیکن ہلکا میک اپ بھی اس طرح کا کہ چہرے پر محسوس ہو کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس نے ضرور کیا ہوا ہے میک اپ، وہ بھی حرام ہو جائے گا لگانا نامحرم کے سامنے اس طرح سے آنا. یا تو چہرے کو چھپانا واجب ہو جائے گا اور ہاتھوں کو کلائی کی جوڑ تک چھپانا بھی واجب ہو جائے گا اگر ایسا اس نے کچھ کیا ہوا ہے. جی ابھی آگے آ رہے ہیں سارے مسئلے، ابھی سب مسئلے آگے آ رہے ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ اگر میک اپ ہے چہرے پر، ابھی سنتی جائیے، ابھی تو میں تفصیل میں نے بھی پوری کہاں بتائی اس کی. چہرے پر اگر کوئی بھی میک اپ ہے اور زینت کی ہوئی ہے، یا ہاتھوں پر کوئی میک اپ ہے اور زینت کی ہوئی ہے، تو پھر ہاتھوں کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو اجازت جو ملی ہے چہرہ اور ہاتھ نامحرم کے سامنے کھولنے کی، یہ ان دو شرطوں کو پورے ہونے پر ملی کہ جب چہرے پر آپ کے اور ہاتھوں پر کوئی زینت نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ لذت اور عیبہ سے پاک ہو.
یعنی بری نگاہ کا احتمال اس کے متعلق نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ آ سکتی ہیں اس طرح سے. اچھا، بہرحال یہ جو مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات ہے، یعنی مرد نامحرم عورت کے جیسے چہرہ اس نے کھولا ہوا ہے، ہاتھ اس نے کھولا ہوا ہے، مرد اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ نہ دیکھے. احتیاط مستحب اس کو ثواب ملے گا اگر کھلے ہوئے حصوں کو بھی وہ نہ دیکھے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر ایک چیز یہ ہوتی ہے، یہ صرف آپ کو ایک لحاظ سے ویسے بتانے کے لیے کہ دیکھیے بہت ساری چیزوں کی آپ دماغ میں لے کر آئیں کہ ابھی آپ نے قرآنی حکم سنا تھا ولا یبدینا زینتہن، کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو. مثلا آپ کو اجازت ہے لگانے کی، لیکن ہر گناہ کی ایک برزخی شکل بن جاتی، کیونکہ بعض اوقات یہ صرف آپ کو ایک ایسی دکھانے کے لیے تاکہ آپ کبھی اس قسم کی غلطی کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو پہلے بہت ساری شکلیں میں نے دکھائی تھی صرف دماغ میں یاد آوری کے لیے. ضروری نہیں کہ ایسی ہو سکتا ہے، اس سے بھی بدتر شکل ہو کہ ایک برزخی شکل ایک ہوتی، وہ ایک بہت ہی خوفناک برزخی شکل. میں انشاءاللہ کبھی واقعہ پیش کروں گا کہ ایک عالم عارف کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کو گدھا کہا تو انہوں نے فوراً اس شخص کی ایک برزخی شکل دیکھ لی، کہا کہ اس کی پوری روحانی طور پر اس کی شکل جو گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گئی جس نے اس شخص کو گدھا کہا تھا. یعنی کسی کو اس قسم کے الفاظ کہنے سے بھی برزخی ایک شکل بن جاتی، جو پھر جب ہم قبر کے اندر اور قیامت اور آخرت میں پہنچیں گے تو معلوم چلے گا کہ خطرناک شکلیں یہ ہمیں وہاں پر ڈرانے کے لیے موجود ہوں گی، جو نامہ اعمال کی صورت میں ہمیں جو پیش کیا جائے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دماغ میں لے کر آئیں کہ یہ ساری زینتیں جن کا یہ سارے شریعت کے احکام جن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ہر گناہ جو ہو رہا ہے اس کی خطرناک قسم کی ایک برزخی شکل بن رہی، جو آگے چل کر جب ہم پہنچیں گے ان جگہوں کے اوپر پھر ہمیں احساس ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی کر آئے ہیں خدا کے احکام کو پائمال کر کے. صرف آپ کو دکھانے کا ایک اس کے اندر ایک مقصد تھا. اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی اگر ہم نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا ہے، اگر معمولی اور بہت ہلکا سا میک اپ بھی لیکن نظر آ رہا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ چیز لگی ہوئی، اس کو بھی نامحرم سے چھپانا واجب، سوائے اس کے کہ آپ نے اس ٹرک سے لگایا ہے یا ایسے انداز اور طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے کہ ٹھیک ہے عام طور پر اس قسم کا اگر میک اپ کیا جائے تو وہ کوئی بھی پتا چلا کہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے جو ہے وہ چہرے پر کوئی چیز لگائی ہوئی بھی ہے یا نہیں لگائی، تو پھر اس صورت میں اجازت مل جاتی ہے. لیکن اگر ہلکا سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ چہرے پر کوئی چیز لگائی تو پھر وہ زینت میں آ جائے گا اور پھر نامحرم سے اس کو چھپانا ضروری ہو جائے گا. کیا چیز زینت ہے کیا چیز زینت نہیں، ایک عرفی مسئلہ ہے. یعنی لوگوں سے جا کر پوچھیں، عورتوں کا عرف بتا سکتا ہے کہ بھائی ہاں یہ چیز تو زینت اور میک اپ کے اندر آتی، اور پھر وہی مسئلہ اپنی جگہ پہ رہے جو آپ کو اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جتنے حصے پر زینت ہو فقط اتنے حصے کو چھپانا واجب ہوتا ہے. جتنے حصے کے اوپر زینت ہو فقط اتنے حصے کو چھپانا وہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے حصے پر زینت نہیں ہے ظاہر ہے پھر اس کو چھپانا یعنی اس میں اجازت مل جاتی. جی ہاں، ابھی تھوڑا انتظار کر لیں، ایک خاص میں ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں نا، پھر سب چیزیں بتاؤں گا. اچھا، تو عرفی مسئلہ ہے کہ عورتوں کے معاشرے کے اندر زینت کس کو کہا جاتا ہے. چلیں ناک کی لونگ، کیونکہ ابھی ہم چہرہ ہی دکھا رہے ہیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، لینسز کا مسئلہ بتاؤں گا الگ سے. اگر ناک کی لونگ کسی معاشرے کے اندر سہاگ کی نشانی سمجھی جاتی اور اس کو میک اپ میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے بھئی یہ سہاگ کی نشانی ہے، عورت شادی شدہ ہے، اس کی ایک نشانی کے طور پر اگر کسی معاشرے میں شمار کیا جاتا ہے اس کو، تو وہاں پر ناک کی لونگ عورت کے لیے پہننا جائز ہے اور وہ مردوں سے چھپانا واجب نہیں. جہاں سہاگ کی نشانی کے طور پر متعارف ہو، میک اپ وغیرہ کے اندر اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہو، کہ عام طور پر لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں مثلا یا تو وہ بھی اگر ہر جگہ میک اپ کے طور پر ناک کو چھدوا کے اس میں کوئی لونگ وغیرہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، تو اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو جائے تو وہاں اس کی اجازت مل جائے گی. لیکن ابھی تک پاکستان کے ماحول اور معاشرے میں صرف یہ شادی شدہ خواتین سہاگ کی نشانی کے طور پر یہ چھدواتی ہیں ناک اور اس میں لونگ پہنتی ہیں، تو یہاں شادی شدہ خواتین کے لیے تو یہ مسئلے اجازت مل جائے گی اس کی. وضو کے وہ وضو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے جو مسئلے ہیں
کہ ناک کی لونگ کا مسئلہ وضو کے اندر کہاں پہ پیش آتا ہے. ابھی اس کے بعد اگلی جو ہماری تقلید کے بعد وضو کے مسئلوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد. ابھی ذرا آگے تو بڑھنے دیجیے. ابھی سب سوالوں کے جواب خود بخود آ رہے ہیں. میں تیاری سے آیا ہوں, ایسا نہیں کہ میں بس ایسی 2-4 مسئلے سے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو بھی اس سلسلے میں مسئلے ہوں گے وہ ضرور آپ کے سامنے آئیں گے. تو اگر چہرے پر کوئی زینت ہے, مثلا لپسٹک لگائی ہوئی ہے, تو مثلا ہونٹوں کو چھپانا واجب ہو جائے گا. اور مثلا آنکھوں پر کوئی ایسی زینت لگائی ہوئی ہے, جیسے ابھی کانٹیکٹ لینس کا مسئلہ تو بھی آگے چل کر آ جائے گا تفصیل سے. اور ناخنوں پہ کوئی چیز لگائی ہوئی ہے, مثلا نیل پالش وغیرہ, تو ہاتھوں کا چھپانا واجب ہو جائے گا. یعنی جتنے حصے پر زینت ہے فقط اتنے حصے کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے. البتہ سرما صرف لگانے کے متعلق آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے, لیکن باقی جو دیگر مجتہدین ہیں انہوں نے سرما لگانے کو حرام قرار دیا اگر وہ زینت میں شمار ہوتا ہے. اگر زینت میں شمار ہوتا ہے تو سرما لگانے کی دیگر مجتہدین نے اس کو حرام قرار دیا ہے. صرف سرمے کی اجازت آغا سیستانی کے فتوے میں. لیکن کاجل اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں اگر آ جائیں تو وہ, کیونکہ روایت میں سرما کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے, اس وجہ سے سرمے کی آغا سیستانی نے اجازت دی. البتہ دیگر مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی زینت میں شمار ہو رہا ہے سرما لگانا بھی, تو پھر عورت کو اپنا چہرے کو چھپانا پڑے گا نامحرم سے, نقاب لگانی پڑے گی, یا آنکھوں کو چھپانا پڑے گا, یا یہ کہ اس کو سرمے کو صاف کر کے نامحرم کے سامنے آنا پڑے گا. اچھا, اب اس کے علاوہ مثلا اگر کوئی کسی عورت نے زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تو زیورات پہننا بھی زینت کے اندر آتا ہے. اور ایسی عورت کو جس نے زیورات پہنے ہوئے ہیں, یہ تو بہت ہی زیادہ پہنے ہوئے, اگر کم بھی پہنے ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کو نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپانا پڑے گا, اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑ سکتا ہے سوائے چند ایک باتوں کے جو بھی آگے چل کر آ رہی ہیں. اچھا, اگر یہ یقین ہو کہ نامحرم بری نگاہ ڈال رہا ہے, تب تو آپ نے سنا کہ حرام ہو جاتا ہے چہرے کو کھولنا, پھر چہرے کو چھپانا واجب ہو جاتا ہے اگر یقین ہو جائے. اب لیکن اگر ہمیں یقین نہیں, ہمیں صرف شک ہے کہ پتہ نہیں بری نگاہ ڈال رہا ہے, پتہ نہیں بری نگاہ نہیں ڈال رہا, اس حالت شک میں پھر چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہوتا. لیکن جہاں آپ کے اور بس خدا کے درمیان معاملہ ہے, جہاں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نامحرم بری نگاہ ڈالنے والا موجود ہے, تو پھر چہرے کو یا تو وہاں سے ہٹ جائیں یا اپنے چہرے کو وہاں پر چھپانا پڑے گا. اچھا, اسی طرح سے چلے جوتے کا مسئلہ تو ابھی آگے چل کر آئے گا. اور زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد فقط اور فقط وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو ماحول اور معاشرہ, خاص طور پہ عورتوں کے عرف جو ہے وہ جس کو زینت سمجھتا ہو. ویسے عام عرف کا مسئلہ ہے, سوائے عورتوں سے ہی مخصوص نہیں ہے. اگر مرد بھی اس کو زینت سمجھتے ہیں کسی چیز کو, کہ ہاں یہ چیز میک اپ میں آتی ہے, تو پھر اس چیز کا چہرے پر لگانا تو جائز ہے, بس نامحرم سے اس کو چھپانا پڑے گا. اچھا, اب جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ اگر نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو پھر ہاتھوں کو چھپانا پڑے گا, لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو اس کو چھپانا پڑے گا. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بہت بھڑکیلے قسم کے ایسے اسکارف وغیرہ پہننا بھی علماء منع کرتے ہیں کہ جو بہت توجہ اور اس کو جذب کر لیں مردوں کی. یعنی ہر کوئی اتنے بھڑکیلے ٹائپ کے ہوں کہ پھر وہ اس کا پردے کا ایک لحاظ سے مقصد ہی فوت ہوا جا رہا ہے کہ یہ نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنا پڑے گی, اور پھر اس بات کی اجازت نہیں ملے گی. اور اگر آپ نے ایسا پہنا ہوا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے کوئی اور چیز, مثلا کوئی چادر وغیرہ سے اس کو چھپانا پڑے گا. جی ہاں, جی نہیں, نیلز اگر معمولاً بڑھے ہوئے جس طریقے سے عام طور پہ عورتیں اتنے بڑھا لیتی ہیں تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں, اس میں ممانعت نہیں. یہ الگ سے اوپر میک اپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں الگ سے لگائی جاتی ہیں. نہیں, احتیاط مستحب وغیرہ کا مسئلہ تو میں نے نہیں بیان کیا. جو اتنے بھڑکیلے قسم کے ہوں کہ نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کریں, وہ حرام بھی ہو جائیں گے اور اس بات کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی آپ کو سادہ قسم کے اسکارف, بہت زیادہ بھڑکیلے نہ ہوں, ہلکا پھلکا سا. یعنی یہ ایسا نہیں کہ کلرڈ اسکارف پہننے کی کوئی ممانعت ہے, بس بھڑکیلے قسم کے جو نامحرموں کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں. وہ آپ خود دیکھیے گا کہ وہ کون سے ایسے مواقع ہو سکتے ہیں. یہ ابھی جی آئی بروز کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا.
ابھی ذرا اطمینان رکھیے, ابھی تو یہ تو آپ لوگوں کی فیلڈ ہے ماشاءاللہ. یہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگوں سے مراد صنف خواتین کی وجہ سے مجتہدین کو کتنے مسائل کی باریکی کے اندر جانا پڑا, ایک ایک چیز پہ فتوے دیے ہیں انہوں نے. اچھا اب ذرا توجہ سے سنیے کہ اگرچہ یہ ہے لیکن یہ کوئی بہرحال بیوٹی ٹپس وغیرہ کی کلاس تو نہیں ہو رہی ہے, تم فقہی مسائل کی کلاس ہو رہی ہے. فقہی مسائل کی کلاس میں پھر ایک مسئلہ آتا ہے عورتوں کے مہندی لگانے کا مسئلہ. کیا عورت کا مہندی لگانا یہ میک اپ وغیرہ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بہت سے افراد آغا سیستانی کا ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مہندی لگانے کی اجازت ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے. اس ماحول اور معاشرے میں اس میں عام طور پر ہلکی پھلکی سی عورتیں مہندی لگا لیتی ہیں ہاتھ پہ, جیسے آپ نے دیکھا گول سی ایک دائرہ سا بیچ میں ہاتھ کے بنا ہوتا ہے, بڑی بوڑھیاں عام طور پہ لگا لیتی ہیں, جو اس طرح کی ڈیزائن نہیں بنے ہوتے اس کے اوپر. اگر کسی ماحول اور معاشرے میں عام طور پر اتنی مہندی لگانا عرف کے اعتبار سے عورتیں عام طور پر لگا ہی لیتی ہیں اتنی مہندی, تو پھر اس کو آغا سیستانی نے کہا ٹھیک ہے اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی مہندی لگانے کا رواج ہے تو پھر عورت لگا سکتی ہے, وہ نامحرم سے نہیں چھپانا. لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر مہندی زینت کے طور پر لگائی جا رہی, جیسے یہ آپ کے سامنے جو تصویر اتنے نقش و نگار بنے, کون کہے گا کہ زینت کے طور پر نہیں. اور ہمارے ہاں عام طور پر جو مہندی اس طرح کی تو لگائی بھی بہت کم جاتی ہے کہ وہ جو گول سا ایک دائرہ درمیان میں ہاتھ کے بن جاتا ہے. اور خاص مواقع پہ جیسے عید کے موقع پر, کچھ تہواروں کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں اس کو لگاتی ہیں تو بطور میک اپ ہی لگاتی ہیں, اس کو زینت ہی کے لیے لگاتی ہیں. تو یہاں پر آقا سیستانی کے فتوے میں بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی یہاں پر. تو یہ جس طرح کی بڑے نقش و نگار والی مہندی اس کی اجازت نہیں. ہاں وہ جو پرانے کون سی جمیلہ مہندی وغیرہ وہ جو بیچ میں گول سی لگا لی جاتی تھی وہ بھی اس معاشرے کے اندر کہ جہاں عام طور پہ عورتیں اس طرح سے لگاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول اور معاشرے میں پاکستان کے عام طور پہ عورتیں جو خاص طور پہ یہ جو مہندی آپ کے سامنے اس طرح کی نہیں لگائی جاتی, یہ خاص موقعوں پر میک اپ کے لیے اور زینت کے لیے لگائی جاتی ہے. لہٰذا ایسی مہندی لگانے کی تو اجازت ہے لیکن اس کو پھر نامحرم سے چھپانا پڑے گا, اور ہاتھوں کو پہ دستانے پہنیں گے, چادر کے اندر دیں یا دوپٹے کے اندر دے کے رکھنا پڑیں گے. نامحرم یعنی اگر اس کو لگا کے مثلا آپ اسکول جا رہی ہیں اور کالج جا رہی ہیں اور یونیورسٹی جا رہی ہیں اور آفس جا رہی ہیں اور نامحرم جبکہ کہیں دیکھنے والے بھی درمیان میں موجود ہوں تو پھر واجب ہو جائے گا کہ اس اپنے ہاتھ کو چھپائیں. ورنہ پھر یہ کہ لگائیں نہیں, زیادہ احتیاط سے قریب ہوا کہ اگر اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی کوئی صورت حل ہو جائے کہ بھئی کبھی دکھائی دے رہے ہیں ہاتھ, کبھی نہیں دکھائی دے رہے, جیسے عورتیں کہتی ہیں بھئی ہم احتیاط کر لیں گے, جب کوئی ایسا موقع آ گیا ہاتھ اندر دے لیا انہوں نے چادر کے اندر کسی جگہ, لیکن کہیں نہ کہیں نامحرم کو نظر آ جاتے ہیں اور گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے. تو مہندی کا ایک مسئلہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اس پاکستانی ماحول اور معاشرے میں احتیاطی کرنا پڑے گی. اچھا ابھی وہ آئے گی, سب چیزیں آئیں گی, ابھی سب آگے چل کر آ رہا ہے. وہ میں مسئلہ بیان کروں گا کہ اس میں جو بہت ساری اقسام ہیں جیسے وہ کون مہندی وغیرہ, اور پھر وضو کا بھی ایک مسئلہ, وہ اپنے مقامات پہ سب چیزیں آئیں گی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.